مقام ابراہیم کی جالی یا شیشہ چومنا بالکل بدعت ہے، پر ہمارے لوگ بھی کیا کریں، ان بیچاروں کو چومنے کی عادت پڑ گئی، ساری زندگی قبریں چومتے رہے۔ اب اتفاق کے خدا کے گھر میں آ گئے، وہ کہتے ہیں یہاں بھی کم سے کم کام جاری رکھیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک مولوی صاحب نے چٹ لکھا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، پرانی بات ہے، انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ ہمارے بزرگوں کی مزارات کو چومنے پر بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں اور بدعت کا حکم دیتے ہیں، خود تو آپ بیوی کو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا اچھا اگر پیر کو تم بیوی سمجھ کے چومتے ہو تو چومتے رہو، پھر میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن بیوی سے جو میں اور فائدہ اٹھاتا ہوں وہ بھی تم پیر سے اٹھاتے ہو۔ اللہ کے شکر سے پھر مولوی صاحب کی خلق خشک ہو گئی، پھر نہیں آیا واپس۔ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ بیوی کا چومنا، بھائی بیوی کا چومنا شریعت میں حکم ہے، قبر کا نہ چومنے کا حکم ہے۔ بیوی کو چومنے کا تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ فاتو حرثکم انا شئتم، یہ تمہاری کھیتی ہے تو کھیتی میں ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا اس کو بھی ہٹانا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورت سے ملنے سے پہلے ملاعبہ، اس سے پہلے کھیلو ملو ہنسو، تاکہ وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو اس کام کے لیے۔ یہ تو حدیث و قرآن ہے، وہ تو حق ہے، قبروں کا حق کہاں ہے؟ مگر ہم درگاہ کو جا کے درگاہ پہ خدموں کے پاس چوم رہے ہیں، میں چوم رہا ہوں، میں آپ لوگ ٹینشن نہ کرو، جو بھی بیٹنگ وہی کر دوں، میں چوم رہا ہوں، میں چوما۔ بازو والا پوچھا نقشبندی صاحب چھپ گئے، میں بولا ولی کے خدموں کو چوم رہا ہوں۔ اگر تو سجدہ سمجھ رہا تو یہ تیرے عقل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ نادان میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں، میں تو محبوب خدا کے خدموں کو چوم رہا ہوں۔ نقشبندی صاحب صرف خدا کے سامنے جھکنا، میں بولا وہ عبادت کی نیت سے، اللہ کے سامنے جھکیں گے عبادت کی نیت سے، اور ولی کے سامنے جھک رہے قدم چومنے کی نیت سے، اور قدم اس کے چومے جاتے ہیں جو خدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خدا قدم سے پاک، خدا شکل و صورت سے پاک، خدا کسی خبر میں قید ہونے سے پاک، خدا کسی خبر میں رہنے سے پاک۔ ارے اگر تو درگاہ والوں کو خدا سمجھ رہے یہ الزام لگا رہا، تیرا یہ الزام بھی کفر کے مماثل ہے۔ جاہلانہ باتیں میرے بھائی، جاہلانہ باتیں۔ اصل انہوں کیا کرے، دیکھے ورنگل میں پورے بھولے بھولوں کو حولا کیسا بنانا، ٹیکنک یوز کرے خدا۔ درگاہ کو تو شرک ہوتا، درگاہ کو تو شرک ہوتا، درگاہ کو گئے تو شرک نہیں ہوتا، درگاہ میں لوٹے بھی تو شرک نہیں ہوتا، درگاہ میں گلاٹیاں مارے بھی تو شرک۔ میرے بھائی کیسا کیسا شرک ہوتا، شرک کیا وہ ہے بیگن کی مارکیٹ ہے جیسا بولے تھا ہوگا نہیں، ترکاری کی مارکیٹ ہے نہیں، جو ہے چاکلیٹ کا شرک۔ اور ایک بات یاد رکھ لو ورنگل والوں، شرک عقیدے کا نام ہے، عمل کا نام نہیں ہے، عمل کا نام نہیں ہے۔ کسی کے سامنے آگے ہاتھ بن کے کھڑے نہیں ہوتا شرک، نہیں ہوتا خدا کی قسم شرک۔ کوئی بھی آیا پورا پیروں میں لوٹ گیا ابھی تو شرک نہیں ہوتا، اس کو بولی ایسا کہ کوئی لوٹنا نہیں، شرک نہیں ہوتا۔ ایک جانا درگاہ کو جاتا، ہمارے پاس ہے آخری عاشقہ ہیں، درگاہ کو جاتے ہیں سب چادر اٹھا کے اندر منڈی ڈالتے ہیں، عاشقہ ہیں، آپ اس کو غلط مت بولے، صحیح ہے، برا سنانے کی بات نہیں، ایسا ہوگا کہ اندر ڈالنے کے حضرت کو جو سنانا ہے سنانے کے عادت ہر جگہ ایک ہی ٹائپ کا ہونا، بولے تو یہ خدا کی قدرت کے خلاف ہے۔ ورنگل میں انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، پیر صاحب بھی ہے، گنہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے۔ ایک تو ایسا ہے 6 مہینے سے جیل میں نکلا ہی نہیں ابھی، ہر کہیں کے بندے اللہ کے، تو درگاہ کو عمل سب ایک جیسے ہونا نہیں ہوتا۔
بعض ادب سے کھڑنے والے آتے ہیں، بعض خالی چوکھٹ چھوڑنے والے آتے ہیں، بعض خالی ہاتھ جوڑنے والے آتے ہیں، بعض سلام کر کے چل جاتے ہیں، بعض فاتحہ پڑھتے ہیں، بعض بیٹھا تو 3 گھنٹے تک پڑھتے ہی رہتا، کیا پڑھتا اس کو معلوم، حضرت کو معلوم، اور بعض ایسے رہتے چادر کے اندر مونگی ڈالا تو ایک سکون ملتا اس کو، تو ایک ڈال دیا، خدا کی قسم ایسا اگر چادر کے اندر اگر انہیں چہرہ ڈال دیا تو بھی شرک نہیں ہوتا میرے بھائی، جاہلت نہ باتیں۔ دیکھو شرک کیا ہے، سن لو، شرک ہے کسی کو خدا سمجھنا، کسی بندے کو، کسی بھی شے کو، بندہ بولتا بھائی بندے کو سمجھیں، بعد میں پتھر کو خدا سمجھ لیں، یہ لوگ کسی کو خدا سمجھنا یہ شرک ہے، کسی کو خدا کے جیسا سمجھنا یہ شرک، کسی کو خدا کے برابر سمجھنا، اس کے علاوہ چوتھا شرک اب تک پیدا ہی نہیں ہوا، یہ 3 ہی چیزیں شرک ہے، کسی کو خدا سمجھنا، خدا کے جیسا سمجھنا، خدا کے برابر سمجھنا، یہ 3 ہے تو شرک۔ آپ اگر کسی کو پیروں کو چوم رہے ہوٹا لگا کے مگر یہ سوچ رہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، جیسے صحابہ کرتے تھے، صحابہ میرے نبی کے قدموں کو ہونٹوں لگا کر منہ کے بل چومتے تھے، شرک ہوتا تو شرک وہاں ہونا تھا، شرک وہاں ہونا تھا۔ یاد رکھو احادیث مبارکہ موجود ہے، صحابہ نبی کے قدموں کو چومتے تھے، نبی کے، ذرا زور سے بولو، اب اچھا نبی کے قدموں کو چومے تو صحابہ کا سر قدموں تک گیا تھا نہیں گیا تھا، ذرا زور سے بولو بھائی، گیا تھا تو دیکھنے والے دوسرے لوگ دیکھ گئے ہوں گے نا، اچھا ایسا تو نہیں ہے پیشانی سر اوپر ہے ہوٹا لمبے، جب ہوٹ گئے تو پیشانی بھی گئی، سر بھی گیا، جھکے بھی ہوں گے، ہاتھ سبھی پہ رکھے ہوں گے، رکھ کر ہی تو چومے ہوں گے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، جب نبی کے قدموں کو صحابہ چومے شرک نہیں ہوا، اگر کوئی غلام اللہ کے ولیوں کے قدموں کو چومتا ہے تو بھی شرک، ذرا زور سے بولے، جاگینا نہ باتیں، آپ ہولا بنا رہے خون کو، آپ یہ بار کی شرک ہو گیا، آپ ادھر نہیں ہوتا ایسا شرک، لوٹے بھی تو شرک ہے، ہاں یہ الگ بات ہے، یہ زیارت کے آداب نہیں ہے، یہ بولیے آپ ہم بھی ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں سے کہتے ہیں میرے بھائیوں زیارت کے آداب یہ ہے کہ ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو پہلے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، پہلے ادب سے کھڑے ہو جاؤ اور قبلے کی طرف پیٹ کرو، ولی کی طرف چہرہ کرو، تاکہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ یہ عبادت نہیں کر رہا ہے، ولی اللہ کی تعظیم میں کھڑا ہوا ہے۔ پیروں کی طرف کھڑے ہو کے قرآن مت پڑھو، سرانے کھڑے ہو کے پڑھو، پہلو میں کھڑے ہو کے پڑھو، یہ آداب ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بیچارہ بغیر آداب کے اپنی محبت سے عقیدت میں کر رہا ہے تو ایک اجازت ہے، آپ اگر